میں سیلابی صورتحال برپا کر دی ہے، سڑکیں اور پل تباہ ہو گئے۔ تقریب اس وقت جاری ہے، براہ راست آپ کو لیے چلیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے ہیں۔ ہائی کمشنر، ambassadors, excellencies, government officials, and very dear students from all over Pakistan, Assalamu alaikum and a very good afternoon. This is a great initiative taken by Ministry of Industries by promoting in Pakistan new energy policy, vehicle policy 2025. I've been part of these meetings and like to really appreciate hard work done by Mr. Harun Akhtar, Secretary of Industries, and of course other relevant institutions in the federal government as well as in the provincial governments. Here I think this appreciation will be incomplete if I did not mention the name of Rana Tanveer Hussain and his colleagues who really initiated this policy some times back, and then it was accelerated by the present Minister in charge, Harun Akhtar. And I think appreciation is also due to High Commissioner, to FDO and British government for this very valuable contribution to support Pakistan's EV policy. Let me say very candidly and honestly that Pakistan has hardly any role in contributing towards greenhouse gases emission. And this is a known fact, and nobody can deny this. Our contribution is less than a fraction of a percent. Yet we are one of those 10 topmost countries which are exposed to the vagaries of climate change. And you have seen the recent devastation brought by cloudbursts, by torrential rains and flash floods. And this is not the only time. Back in 2022, it was a similar devastating picture all across Pakistan. The only difference is that in 2022, our human losses were around 100 people. Of course, millions of acres of land in the province of Sindh were submerged. Millions of houses were damaged, partially damaged, and we suffered a loss of $30 billion. And within 2.5 years, here we are. We have lost during this year more than 700 Pakistanis, including children. And in northern areas, complete families were drowned. I went to KP province the other day. Villages were inundated, raised from the ground, and their family members all drowned in the water. So this is the challenge which we really need to address with a focused approach, but we can't do it alone. The Western world has to have hand-holding.
they have to contribute to alleviate these miseries and allow those countries, including Pakistan, to start building infrastructure which is resilient to climate change. And Pakistan, as I said, is one of those first 10 countries in this red zone. So I'd like to conclude by thanking our friendly countries. Ambassadors are sitting here in this meeting, in this wonderful gathering of high achiever students, ministers, officials, and of course our friendly countries, ambassadors and High Commissioner. Without hand-holding, without material contribution, countries like Pakistan will be further burdened by more borrowings and more loans, which we simply cannot afford financially. Once again, High Commissioner, thank you very much for your support. خواتین و حضرات, آج میں مبارکباد دیتا ہوں جناب ہارون اختر صاحب کو. ان کی بہت محنت اور کاوشیں, ان کی ٹیم کی کاوشیں, صوبائی حکومتوں کے ساتھ انہوں نے جو مشاورت کر کے یہ نیو انرجی وہیکل پالیسی جو لانچ کی ہے, اس پالیسی کے ساتھ جس کے ذریعے سینکڑوں ہمارے انتہائی ہونہار بچے اور بچیاں, جنہوں نے بڑی محنت سے, ان کے والدین نے بہت محنت سے ان کو پالا, ان کو پڑھایا, آج یہ الیکٹرک اسکوٹرز ان کو حوالے کیے جا رہے ہیں, کسی سفارش کی بنا پر نہیں, بلکہ ان کی صرف اور صرف ان کی قابلیت, شبانہ روز محنت کی بدولت یہ ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں, تاکہ ان کی دل بڑے ہوں, ان کو بہت شاباش ملے, اور آپ کو دیکھ کر بہت سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں بچے اور بچیاں وہ یہ موٹر بائکس لینے کے وہ اہل ہوں, اپنی محنت اور شبانہ روز محنت کے نتیجے میں. جب یہ پالیسی بن رہی تھی تو مجھے کہا گیا کہ ہم صرف اسلام آباد کے بچوں اور بچیوں میں تقسیم کریں. میں نے کہا یہ تو ایک مناسب پالیسی نہیں. اسلام آباد ایک مشتمل ہے 4 صوبوں کا دارالخلافہ, جس میں گلگت بلتستان بھی شامل ہے, جس میں آزاد جموں اور کشمیر بھی شامل ہے. اور پھر میں نے کہا کہ صرف ایک کسوٹی ہوگی جس کے اوپر یہ تقسیم ہم کریں گے, یہ موٹر بائکس, کہ ہائی اچیورز بلوچستان, سندھ, پنجاب اور کے پی, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر. اور بلوچستان کے لیے ہم نے 10% کوٹا باقی صوبوں کے مقابلے میں زیادہ رکھا ہے. ابھی انشاءاللہ بہت جلد رانا 1 لاکھ لیپ ٹاپس پورے پاکستان کے ہائی اچیورز کو ہم تقسیم کریں گے, جو کہ پاکستان آ چکے ہیں. میں آپ کو ایک مرتبہ پھر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. 1-2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کو آپ مزید اس کو وسعت دیں, اس کو اور 9 ارب روپے آپ نے اس کے لیے اس سال میں رکھے. اگلے سال کے لیے کوشش کریں کہ 90 ارب روپے رکھیں, تاکہ پاکستان کے ہزاروں لاکھوں بچے اور بچیاں اپنے اسکولوں, اپنے کالجوں, یونیورسٹیز میں جانے کے لیے ان کو سہولت ہو. اس سے کلائمیٹ چینج کا جو آج ہم شکار ہیں اس میں کمی آئے گی, گرین ہاؤسز ایمیشن میں کمی آئے گی. یہ بچے اور بچیاں اپنے اسکولوں, یونیورسٹیوں میں وقت پر پہنچیں گے, کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی کو جتنا بھی آپ اس کو فروغ دے سکیں وہ کم ہوگا. گاڈ بلیس یو. پاکستان پائند آباد.
इस्लामाबाद में न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी की इफ्तिताही तकरीब जारी है, जिससे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नौजवानों में मोटर बाइक्स तकसीम किए जा रहे हैं। बहुत जल्द पाकिस्तान के हाई अचीवर्स में लैपटॉप भी तकसीम किए जाएंगे। इस साल पॉलिसी के लिए 9 अरब मख्तस किए गए, लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगले साल 90 अरब रुपए मख्तस किए जाएं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। तपती हुई धूप लगे प्यास, फिर फटाफट तभी आ गया हूँ मैं, आया करने शरारत, जरा ठंड मचा ताकि चिल गुजरे लाइफ, सीना रहे ठंडा जैसे गले पे हो आइस। टेलीनॉर समर गाला से डिस्काउंट इतना हैवी, 900 की 15 डे ऑफर अब 600 में, जिससे मिली 130 GB डेटा। टेलीनॉर के अलावा कौन दे सकता है ऐसी डील? तो फौरन ऑफर लगाओ, कहीं ये डिस्काउंट खत्म ना हो जाए। मामा पेट में दर्द, कल स्कूल की छुट्टी प्लीज। मुझसे ये नहीं होगा मामा, मेरा मैथ्स बहुत वीक है। इधर देखो, याद है तुम्हारे बाल पहले कितने रूखे और कमजोर थे, फिर हमने इन पर मेहनत की, अब देखो कितने मजबूत हैं।